بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مطالعہ کتب کی اس 12 رونق محفل میں شریک اخوات عزیزات اور میری مشفق معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوات بزم، انجمن طالبات قدیم کی جانب سے اجتماعی مطالعہ کتب کا شروع کیا گیا یہ سلسلہ ہماری ذہنی و فکری بالغی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ کرے کہ مطالعہ کتب کا یہ اجتماعی سفر ایک ایسا سنگ میل ثابت ہو جو ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی منزل سے متعارف کرائے، اور بقول عربی شاعر متنبی وخیر جلیس فی الزمان کتاب، یعنی زمانہ میں بہترین ہم نشین کتاب ہے، ہم مطالعہ کتب کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں ایک شعر میں پیش کرتی ہوں کہ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو۔ اخوات بزم، زیر مطالعہ کتاب آپ کی الجھنیں اور ان کا حل، مصنف عمر افضل کی وہ عمدہ کاوش ہے جو ماں باپ کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور شادی کے الجھے ہوئے مسائل اور ان کا خالص نفسیاتی حل پیش کرتی ہے۔ کتاب کے مصنف کے حوالے سے کوئی مستند معلومات حاصل نہیں ہو سکی، لیکن کتاب کی سن اشاعت اور عنوان کا موازنہ کرنے کے بعد نیٹ پر شائع اشرف علی بستوی کے ساتھ ایک انٹرویو سے قرین قیاس بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر عمر افضل ہند نژاد امریکی شہری ہیں جن کا تعلق اتر پردیش کے ضلع بستی سے ہے۔ موصوف نے 1971 میں امریکہ کا رخ کیا اور کارنیل یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ لسانیات میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہیں پر شعبہ لسانیات میں پروفیسر ہوئے۔ یہ سلسلہ 1971 تا 2004 جاری رہا۔ موصوف نے کارنیل میں مسلم ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ دوران انٹرویو موصوف کے بطور مسلم ایڈوائزر مسلم اور اسلامی ایشوز پر مباحثے، سمپوزیم اور سیمینار وغیرہ کی ذمہ داری کے انکشاف اور زیر مطالعہ کتاب کے عناوین کے تجزیہ سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف اصل موصوف مذکور ہی ہیں۔ یہ کتاب جو تقریباً 120 صفحات پر مشتمل ہے، اسے مصنف نے 15 مرکزی عناوین اور پھر ذیلی عناوین میں منقسم کیا ہے۔ کتاب کے سر ورق کو دیکھتے ہی یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کتاب معاشرے کی دکھتی رگوں کا علاج ہے جو مرد و خواتین کے معاشرتی و نفسیاتی مسائل کا یکساں مستحکم حل پیش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی نظر کتاب کے اصل مواد پر پڑتی ہے تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر لڑکیوں کے مسائل سے بحث کرتی ہے جو دراصل جدیدیت اور قدامت کی کشمکش کا شکار ہیں، اگرچہ اس میں کچھ مردوں اور بالخصوص نوجوانوں کے معاشرتی مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ کتاب کے پہلے موضوع یعنی آپ کا مقام کے تحت صاحب کتاب نے حدیث کی روشنی میں عورتوں کو مرحلہ وار تقسیم کرتے ہوئے یہ باور کرایا ہے کہ عورت ان تینوں مرحلوں میں اگر کچھ حقوق رکھتی ہے تو بعض فرائض کی پابند بھی ہوتی ہے، اور حقوق و فرائض کا بہترین امتزاج ہی معاشرتی پریشانیوں کا حل ہے۔ دوسرا موضوع لڑکیوں کی پرورش میں مصنف نے حدیث کی روشنی میں لڑکیوں کی پرورش کی اہمیت اجاگر کی ہے، نیز اس دوران لڑکیوں کو درپیش چیلنجز کا مکمل احاطہ اور اس کا بہترین حل پیش کیا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے لڑکیوں کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کے شعور کی بیداری اور اسلام اور مسلمانوں سے متعلق غیر مسلموں کے مابین غلط فہمیوں کے ازالے کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے پر زور دیا، جس کی وضاحت کی اس وقت یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا موضوع ماحول کے اثرات کے ضمن میں چند واقعات قلم بند کرتے ہوئے مسلم لڑکیوں کے لیے منفی ماحول کو انتہائی مضر قرار دیا تو دوسری جانب مثبت ماحول کی افادیت کو بھی واضح کیا، اور ان تمام میدان میں مصنف نے جذبات سے گریز کرتے ہوئے عملی اقدام کی تلقین کی ہے، جس میں مسلمانوں کو بیجا رسومات پر بے دریغ پیسہ بہانے کے بجائے رفاع عام کے کاموں پر اپنا سرمایہ خرچ کرنے پر زور دیا، اور چونکہ زیادہ تر اسلامی لٹریچر اردو زبان میں دستیاب ہیں لہذا اس منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اردو زبان کی ترویج پر زور دیا۔ اس کے بعد چوتھا موضوع بگاڑ کے راستے کو نہایت سادہ اور دلچسپ انداز میں واضح کیا، جس میں اولاد کی ترقی کے لیے محنت و جانفشانی کو ضروری قرار دیا اور اختلاط مرد و زن کو خطرے کا علام قرار دیتے ہوئے آیات کریمہ اور حدیث کی روشنی میں اس کا مثبت حل پیش کیا۔
کہ نامحرم مردوں سے دوری اور نامناسب مناظر سے احتراز ہی لڑکیوں کی عزت و عصمت کی بقا کا ضامن ہے۔ پانچواں موضوع یعنی اپنی آنکھیں کھلی رکھیے کے تحت مصنف نے والدین کو ہم وقت اپنی لڑکیوں کی نگرانی پر زور دیا، جہاں انہوں نے نرم مگر محتاط نظر رکھنے کی تلقین کی ہے تاکہ آزادی و حفاظت کا توازن برقرار رہے۔ بچیوں کے تمام مشاغل پر نظر رکھنا والدین کی اہم ترین ذمہ داری قرار دیا، جو کہ لڑکیوں کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ چھٹا موضوع سمجھ بوجھ کا امتحان میں مصنف نے عورتوں اور بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم و ملازمت کے حوالے سے والدین کے فیصلوں اور اس کے ممکنہ نتائج پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات مثلا معاشرتی مسائل، معاشی تنگی، سماجی اقدار یا وقت گزاری وغیرہ کی وضاحت کرتے ہوئے تعلیم و ملازمت کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے خطرات کی بھی وضاحت کی ہے، جس میں والدین کو اپنی بچیوں کی تعلیم و ملازمت کا فیصلہ انتہائی ہوش مندی سے کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ موجودہ تعلیمی و ملازمتی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ازدواجی زندگی بھی بحسن و خوبی گزارنے کی اہل ہو سکیں۔ ساتواں موضوع جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس کے تحت مصنف نے رزق کو محض جائز اور حلال ذرائع سے حاصل کرنے کی تاکید کی، جس میں خواتین و بیٹیوں کو بھی شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے حلال رزق تلاش کی ترغیب ہے تاکہ معاشی تنگی کا ازالہ ہو سکے۔ آٹھواں موضوع پہلے فیصلہ کیجیے کے تحت مصنف نے والدین کو لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں واضح فیصلہ کیے بغیر قدم اٹھانے سے روکا ہے، جہاں انہوں نے تعلیم کو شادی کے وقت نام بڑھانے اور وقت گزاری کے مقصد کو غلط قرار دیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ اعلیٰ تعلیم کا مقصد محض ڈگری کا حصول اور نام نہاد کی زندگی نہ ہو، بلکہ تعلیم ایسی ہو جو طمانینت قلب اور لڑکی کے حقیقی مستقبل کی راہ روشن کرے۔ نواں موضوع کالج کے احاطے میں اس کے تحت مصنف نے کالجز اور یونیورسٹیوں کے ماحول کی وضاحت کرتے ہوئے لڑکیوں کے لیے مخلوط تعلیم کے خطرات سے آگاہ کیا۔ اس میں انہوں نے لڑکیوں کی عمر کا تجزیاتی نظریہ پیش کرتے ہوئے اس عمر میں لڑکیوں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی وضاحت کی اور والدین اور بزرگوں کی مناسب رہنمائی اور نگرانی پر زور دیا۔ والدین اور بالخصوص ماں کو اپنی بیٹی کو اسلامی اقدار کی روایات کی پاسداری کی تلقین کی اور والدین کی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کو بنیادی کردار قرار دیا۔ 10واں موضوع پسند کی شادی کو مختلف ذیلی عناوین کے تحت قرآنی آیات اور دیگر معاشرتی مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے مصنف نے جہاں شادی کے لیے حلال و حرام بندھنوں کی توضیح کی، وہیں پسند کی شادی کے نتیجے میں جنم لینے والے معاشرتی مسائل کو بھی اجاگر کیا کہ والدین کی بہترین رہنمائی نہ ہونے کی بنا پر معاملہ پسند کی شادی پر منتج ہوتا ہے، جس کے متعدد عوامل کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے جذبات کی رو میں بہنے سے گریز کی تلقین کی اور واضح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی تاکید کی، نیز اس نے مناسب عمر میں ہی شادی کے التزام پر زور دیا تاکہ بچوں کو تحفظ فراہم ہو سکے۔ 11واں موضوع معیاری رشتے کے تحت مصنف نے حدیث کی روشنی میں مال، حسب و نسب اور دیگر عوامل کے چکر میں لڑکیوں کی شادی کی عمر کو ضائع کرنے کو ناعاقبت اندیشی قرار دیا اور رشتوں کے انعقاد میں دین و اخلاق کو فوقیت دینے کی تلقین کی اور غیر ضروری روایات اور شجرہ پرستی سے احتراز کرنے پر زور دیا تاکہ اسلامی تعلیمات پروان چڑھ سکیں اور معاشرتی فتنوں کا ازالہ ہو۔ 12واں موضوع جو شادی کے امکانات کے تحت، اس میں مصنف نے شادی کی کامیابی کا دار و مدار دین، اخلاقیات، حلال رزق اور لڑکی کی عملی تربیت کو قرار دیا اور بچیوں میں دینی شعور بیدار کرنے، گھریلو امور کی ذمہ داری نبھانے اور مناسب عمر میں ہی شادی کے بندھن میں باندھنے اور جہیز کے معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ ساتھ ہی جہیز کے جواز میں بے بنیاد دلائل کا رد کیا اور جہیز کی وجہ سے معاشرے میں پنپتا ناسور یعنی قرض کے بھیانک رخ سے پردہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس میدان میں آگے بڑھ کر اس غیر شرعی رسم کی بیخ کنی کی تلقین کی، نیز اس ضمن میں انہوں نے اس مسئلہ کے حل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے عورتوں کے مہر کی ادائیگی اور خواتین کے جائیداد میں حصہ دینا اس کا متبادل قرار دیا اور اس میں معاشرے کے ہر فرد کو یکساں طور پر اہم رول ادا کرنے کی تاکید کی کہ وہی والدین جو اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے اس مسائل سے دوچار ہیں تو دوسری جانب بیٹے کے والدین ہونے کی حیثیت سے جہیز کے خواہاں ہیں، لہذا اس دوہرے رویے سے بچنے کی تاکید کی۔
13वां मौजू, ज़रा ये भी आजमाइए। गोया इस किताब का सबसे सुलगता हुआ मौजू है जिसे कोई भी खातून बआसानी कबूल करने पर आमादा न होगी, इसलिए बकौल मुसन्निफ़ कि वो इस सिलसिले में ख़वातीन के हर तंज़ तशनीह को कबूल करने के लिए तैयार हैं। इस ज़िम्न में मुसन्निफ़ ने मर्द का एक से ज़ायद शादियों की तरफ मैलान के मुतअद्दिद अवामिल बयान किए, जिसमें फ़ितरी तौर पर हर औरत का कुछ मखसूस दिनों में शौहर की जिनसी तस्कीन से कासिर रहना, बीवी का बीमार रहना या शौहर और बीवी का किसी ज़रूरत से दूर रहना वगैरह शामिल है। ऐसी सूरत में मुसन्निफ़ ने मर्द का अपने फ़ितरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए एक से ज़ायद शादियाँ उसका हक़ करार दिया। नीज़ बीवियों का इस पहलू पर मनफी रुख अख्तियार करने को संगीन मसला करार दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अखलाक़ी बीमारियों के ख़तरनाक नताइज से आगाह किया, मसलन ज़िनाकारी व जिनसी जराइम का फ़रोग़ और उसके नतीजे में पैदा होने वाली जिस्मानी बीमारियाँ, इस्क़ात हमल में इजाफ़ा और बेवाओं और मुतल्लक़ा ख़वातीन के उभरते माशी मसाइल और जिनसी व जिस्मानी हक़ तलफ़ी वग़ैरह। जबकि इसके बिलमुकाबिल दूसरी शादी, जबकि वो इस्लामी अदल के तकाज़े को मलहूज़ रख कर की जाए तो उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई से बकौल मुसन्निफ़ कई अहम मसाइल के हल में मदद ली जा सकती है। मसलन गरीब, यतीम, बदसूरत और जिस्मानी अयूब व नक़ाइस रखने वाली लड़कियाँ और शादी के लायक बेवाएँ ज़िंदगी का सहारा पालेंगी और उनकी जायज़ जिनसी ज़रूरत भी पूरी हो सकेगी, और साथ ही मर्द की फ़ितरी तस्कीन का सामान भी फ़राहम होगा, जिसके नतीजे में माशरा मज़कूरा बाला अखलाक़ी बुराइयों से पाक होगा। लिहाजा मुसन्निफ़ ने मग़रिबी नज़रियात के ख़तरनाक नताइज से आगाह करते हुए साहिब हैसियत के लिए एक से ज़ायद शादियों को एक मुस्तहसन अमली कदम से ताबीर किया। अलावा अज़ीं इसमें तमाम पहलू का बारीकी से जायज़ा लेते हुए ख़वातीन को ख़ुद इस सिलसिले में आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करने की तरग़ीब दी, ताकि माशरा हर किस्म की अखलाक़ी बीमारियों से पाक व साफ़ हो जाए और हर औरत अपने तहफ़्फ़ुज़ की चार दीवारी पा सके। उसके साथ ही बीवियों के शौहर गुनाह कबीरा से बच सकें और आला अखलाक़ी मेयार का हामिल माशरा तश्कील पा सकें। 14वां मौजू, कामयाबी का राज। इस ज़िम्न में मुसन्निफ़ ने आयात करीमा और अहादीस शरीफ़ा की रोशनी में उन चंद ज़र्री उसूलों से मुतारिफ़ कराया जो कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। लिहाजा इस बात को उजागर किया कि शादी ज़िंदगी भर का पैमान है जहाँ ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है। चुनांचे अहादीस मुबारका की रोशनी में जहाँ मर्दों को औरतों के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद की वजाहत की, वहीं औरतों को उन हुनर से वाक़फ़ियत बख्शी जो शौहर का दिल जीतने के लिए एक कामयाब बीवी के लिए ज़रूरी हैं। मसलन बीवी का शौहर की पसंद व नापसंद का ख्याल, शौहर से वफ़ादारी का इजहार और शौहर की तरफ ख़ुसूसी नज़र इल्तिफ़ात, ज़ेबाइश व आराइश का हद दर्जा ख्याल, शौहर का पुरतपाक इस्तक़बाल, शौहर के घराने पर चेहरे पर थकावट या गुस्सा के आसार या शिकवा शिकायत से एहतिराज़, शौहर के ज़ाती काम खुद करने की कोशिश, सफाई और सुथराई का हद दर्जा ख्याल वगैरह की बेलौस खिदमत एक ऐसा गुर है जो हर बीवी और बहू को ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी की तरफ ले जाता है। अलावा अज़ीज़ ज़िम्न में ज़बान के बेबाकाना इस्तेमाल से गुरेज, अफ़्व दरगुज़र, यौमिया मसारिफ़ में क़नाअत पसंदी और माशी तंगी की सूरत में हदूद शरिया में रहते हुए रिज़्क़ हलाल के लिए कोशा होना, ये वो बेहतरीन सिफ़ात हैं जिसे मुसन्निफ़ ने एक कामयाब बीवी को इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सुनहरे दौर में दाखिल होने के लिए ज़रूरी करार दिया। 15वां और आखिरी मौजू, माँ और सास। इसमें मुसन्निफ़ ने औरत की उम्र का तीसरा मरहला वाज़ह किया है जो एक माँ और सास के रूप में सामने आता है। उसका बेहतरीन हल इस तौर पर पेश किया है कि माँ बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदार है और नतीजे में अपने बोए गए दरख्त की छाँव में सुकून पाने की हक़दार है, लेकिन बहैसियत माँ इस मरहले में एक औरत को शौहर और बच्चों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना होगा और बच्चों के अखलाक की निगहदाश्त करते हुए इंतहाई मुहतात और मुअतदल रवैया अख्तियार करना होगा, ताकि ये लगाया गया पौधा एक बारावर दरख्त साबित हो सके। जबकि दूसरी तरफ मुसन्निफ़ ने औरत को बहैसियत सास, दामाद और बहू के साथ हुस्न अखलाक का वो मज़हर पेश करने की तलक़ीन की जो किसी भी ख़ानदान की कामयाबी का ज़ामिन है। लिहाजा इस ज़िम्न में दामाद और बहू का खंदा पेशानी से इस्तक़बाल, नरमी और दिलजोई की ताकीद की और नुक्ताचीनी और ऐबजोई के रवैये से गुरेज को ही कामयाबी का महवर बताया। नेज़ बिला तफ़रीक़ बहू और बेटी यकसां सलूक को माशरती बुराई का हल करार दिया। वाज़ह है कि मुसन्निफ़ ने इस किताब में बाज़ ज़ईफ़ रिवायात
کو شامل کیا ہے جسے اس کتاب کا منفی پہلو کہا جا سکتا ہے، لیکن دور جدید کے تناظر میں مصنف کی یہ پیش کردہ تجاویز سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ عصر حاضر کے مسائل پر مصنف کی گہری نظر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نسل زی بالخصوص لڑکیوں کی ذہن سازی کے لیے یہ کتاب ایک بہترین تحفہ ہے، جس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچپن سے ہی عقیدہ توحید کا رسوخ، اسلامی فکر و عمل کی گہرائی، نیز اسلامی تربیت اور بنیادی دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ عصری مسائل اور حالات حاضرہ سے گہری واقفیت میں ہی نسل زی کی ترقی کا راز پنہا ہے، ورنہ بصورت دیگر ذلت و رسوائی ہی مقدر ہوگی۔ اور اس کا بہترین خلاصہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر میں ملتا ہے، جس میں حسن اخلاق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دینی و عصری تعلیم و تربیت کا حسین امتزاج ہی دراصل اسوہ رسول اور اسلام کی شان ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل سلیم سے نوازے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔